خانقاہیں جب تک اللہ کی معرفت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ چلی تب تک لوگ بن کے نکلتے رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کے بعد لوگ اس معرفت سے خالی ہونے لگے، معرفت سے خالی ہونے لگے اور رٹی ہوئی چیزوں کی طرف اپنے کو جما کے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے اس نظام کو توڑ دیا، اللہ نے اس نظام کو توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ خانقاہوں سے لوگ بن کے نکلتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو بن کے اسی نظام سے آئے ہیں، غور کرو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے بن کے آئے؟ خانقاہی نظام سے تو بن کے آئے، بن کے وہاں سے آئے، لیکن وہاں کی تنزلی شروع ہو چکی تھی، دیکھ چکے تھے کہ اب آئندہ یہاں سے لوگ بن نہیں پائیں گے، کیونکہ جس جگہ دنیا غالب ہو جاتی ہے اس جگہ سے اللہ اپنا نور یعنی اپنی معرفت کو ہٹا لیتا ہے، اور جس جگہ سے اللہ اپنی معرفت کو ہٹا لے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، وہ جگہ ہاں، وہ چاہے زمین کی جگہ ہو اور چاہے دل ہو انسان کا، وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب دنیا یہاں غالب ہو رہی ہے، دنیا کا اثر اب ادھر چڑھ رہا ہے، مال کی چاہت چڑھ رہی، جب مال کی چاہت آتی ہے اس کے بعد سبب کی چاہت آتی ہے، پہلے مال کی چاہت آئے گی، پھر سبب آدمی تلاش کرے گا کہ مال زیادہ کہاں سے آئے گا۔ تو انہوں نے فکر ان کے اندر جو تھی، پھر اللہ نے ان کے اوپر کھولا، اور ان کو یہ فکر پیدا تھی کہ عمومی طور سے لوگ ایمان کے سیکھنے پر آئیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کا نام نہیں رکھے ہیں، اگر ہم نام رکھتے تو تحریک ایمان نام رکھتے۔ آج لوگوں نے بدل کے کیا بنا دیا کہ تحریک صلات بنا دیا، تحریک صلات نہیں ہے، یہ تحریک ایمان ہے۔ آج تو یہ فکر ہو رہی کہ 100% لوگ نماز کیسے پڑھنے لگے، ساری دنیا کے 100% نماز اگر پڑھنے لگیں تب بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا اگر دل ایمان کے نور سے منور نہیں۔ ساری دنیا میں حالات آتے ہیں اور 100% مسجد بھری رہتی ہے بیت اللہ، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات دور کرنے کے لیے وہاں دعائیں ہوتی ہیں، کہاں دور ہو گئے، کہاں دور ہو گئے؟ صلح حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی ان سے کہا کہ ہمیں یہ مانگے دے دو، وہ صحابی جو آئے تھے ان کا نام ہمارے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، اور انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو ان سے کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تھا جاؤ اپنے ساتھی کو دیکھو جو باندھا اس لیے گیا ہے، مارا اس لیے جا رہا ہے، تو وہ یہ آواز لگاتا ہے کہ کائنات کے جن نقشوں سے تم کہہ رہے ہو یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ سے، اس پر دیکھو مارا جا رہا ہے۔ نبی سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو ان کے ساتھ واپس نہ بھیجیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں تم چھو، اور کیا کہا؟ صبر کرنا، کیا کہا؟ صبر کرنا۔ ہاں، کیونکہ دیکھو آدمی کے اندر جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے کہیں فتح ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور اپنے لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں کے ساتھ جاؤ، تو اللہ کے نبی نے ایک لفظ کہا جاؤ، صبر کرنا، ان قریب اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا، کہ صبر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ان قریب راستہ کھول دیں گے۔ گئے، جن کو آج یہ لے کے باندھ کے واپس گئے تھے ان کے بارے میں چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ کے خوشامد کر رہے ہیں کہ یہ بے سری جماعت آپ اپنے ساتھ میں لگ رہے ہیں۔
کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تمہارے لیے راستہ کھولیں گے، صبر کرنا. ادھر اللہ نے کھول دیا نہیں کھول دیا. آج جن کو مانگے نہیں دے رہے تھے ان کے لیے خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ یہ جماعت اپنے میں ملا لیں تاکہ یہ شرائط میں تو آ جائیں جو ہمارے آپ کے درمیان طے ہوئے ہیں. یہ کبھی شرائط سے باہر ہے تو ان کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ ان کو لے آؤ گے تو اسی عہد میں یہ بھی آ جائیں گے. تو پوری میری مسجد بیت اللہ کے بھر رہے ہیں، سارے عالم کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. جو مسجد بھر جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہاں کون سی خالی ہے؟ وہاں تو ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے. جتنی بڑی بنا لیتے ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہے. جب بناتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اتنی بڑی بن جائے تو کام چل جائے گا. جب بن کے تیار نئے ابھی حرم کی توسیع ہوئی ہے مکمل طور سے، اب تیار ہو گیا تو تیار ہو گیا ہو. ابھی ہم 15 میں گئے تھے حج پہ تو تیار نہیں تھا. تو ابھی تیار نہیں ہو پایا، چھوٹا پڑ گیا. ابھی تیار نہیں ہو پایا، چھوٹا پہلے پڑ گیا. تو نہیں، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ جس پر ہے تو اللہ نے بیان کر دیا. تو یہ بات یہ تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا. اس کا مقصد بتا دیا کہ یہ مقصد ہے کہ لوگ عمومی طور سے ایمان کے سیکھنے کی طرف پلٹا کھا جائیں. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جس نظام سے دیکھو وہ بن کے آئے تھے اس کو پہچان لیا تھا کہ اب یہ نظام چلنے والا نہیں. کیوں؟ اس نظام پہ دنیا غالب آ گئی، اس لیے اب یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. ادھر لائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، لوگوں کو تیار کیا، بنایا. ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بن بھی گئے تھے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگے، جو ان کی منشا کو سمجھ کر چلے ان کے ساتھ. اکثریت ان کے ساتھ وہ تھی جو ان کی منشا کو سمجھ ہی نہ سکی. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آ گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور کھولا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو منشا تھی اس کو کھول کے لائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے سب کھول کے بیان کر دیا، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا. لوگوں نے لکھ کے محفوظ کر لیا، ان کی اجازت تھی. کچھ لوگ مخصوص طے تھے جو مولانا کے بات کو لکھتے تھے. اس زمانے کے ہمارے علاقے کے دو بڑے عالم ہیں، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جانا شروع کیا انہوں نے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے زمانے تک جاتے رہے، قیام کرتے رہے، ساتھ میں صبر کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوا، کیونکہ دنیا سے ہر ایک کو وقت جانے ہی، اللہ نے جیسے ہی ان کو واپس بلایا اس کے بعد سے وہ منشا جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، اور جو ان منشا پر لوگ چل رہے تھے اور اس بات کو لے کے آواز اٹھا رہے تھے، ان کے انتقال پر ہی وہ باتیں بند کر دی. اب جو عملہ تیار ہوا تھا اس کے ساتھ نظام الدین میں کیا ہوا، کسی کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کے اوپر جادو ہے، ان کو کنارے کر دیا گیا. کسی کو یہ کیا گیا کہ اس کی بات نہیں کرائی جائے گی مرکز میں. کسی کے ساتھ کوئی سازش کی. بہرحال جتنے ساتھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بنے تھے وہ سب دھیرے دھیرے کسی نہ کسی الزام کے ساتھ مرکز سے نکال دیے گئے. کسی نہ کسی الزام کے ساتھ مرکز سے نکال دیے گئے.
ایک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کے بیٹے کو تندور میں ڈال دیا گیا صرف توحید کی بنیاد پر، توحید کے بولنے کی بنیاد پر، اور کوئی وجہ نہیں ہوتا۔ اس عملے کے ساتھ یہ کیا گیا۔ جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے لوگ تھے، اب ان کو کیسے باہر کریں؟ ان کو تو نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ساتھ سازش یہ کی کہ امیر یہ ہیں، ان سے پہلے ایک جماعت بھیج دی جاتی تھی کہیں جب جانا ہوتا تھا، اور وہ جماعت مشورہ کر کے اور سارا نظام طے کر لیتی تھی، اور جب یہ پہنچتے تھے تو کہتے تھے یہ حضرت یہ طے ہوا ہے۔ جس گاڑی میں ان کو بٹھالا جاتا تھا وہاں ڈرائیور سیٹ کیا جاتا تھا کہ تم یہ گاڑی سلو لاؤ گے، اور وہ جماعت کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب جب وہ پرچہ آتا تھا تو کہتے تھے اچھا، پھر کیا فرماتے تھے؟ اچھا اب یہ مولوی صاحب ایمان سمجھائیں گے، یہ کیا ایمان کی بات کریں گے؟ پرچہ دیکھ کر یہ کہتے تھے۔ اب یہ بتاؤ اگر یہ مشورہ کرتے تو کیا ان کی باتیں کر دیتے؟ یہ دور آیا۔ تو وہ دور جب ختم ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ لوگ شروع کیے، تو سب سے پہلے یہ دو حضرات جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب، ان لوگوں نے مرکز سے تعلق توڑا۔ کیوں توڑ دیا؟ کہیں تو بدلاؤ دیکھا، وہ چیز دیکھی کہ وہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ تو جیسے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا کہ اب یہ دور ختم ہو رہا جو ہزاروں سال سے چلا، جہاں خود بن کے آئے تھے، دیکھا کہ اب آئندہ یہاں سے لوگ بن نہیں پائیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہاں سے لوگ نہیں بن پائیں گے۔ پھر آپ دیکھ لو کیا ہوا، باتیں ہوئی، ایک آدمی بن پایا، وہاں حالات تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آئے تھے، اسی مرکز میں رہ کر، اور ان کے سامنے جو حالات آئے تھے وہ جان جانے کے حالات آئے تھے۔ وہ کون سے حالات تھے؟ جان جانے۔ انہوں نے وہ اسی مرکز میں رہ کر اپنے بھی، اپنے اور اپنے ساتھیوں بھی، سب کو مسئلہ حل کرا دیا، نہیں کرا دیا؟ اب کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو ان لوگوں نے شروع کی تھی اس کی روح نکالنے کے کام سے، اس کی روح نکالنے کی۔ تو اب جسم بچا ہے، اب ہماری موت ہو جائے بھی، روح نکال لے اللہ تعالیٰ، تو بچا کیا؟ جسم۔ اس کو ٹانگے ٹانگے گھومو گے، تو اب روح تو نکل گئی، نظام بچا ہے۔ تو جیسے روح نکل گئی، ہمارے جسم سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا؟ جتنے دن اس کو لادے رہو گے، دفن نہیں کرو گے، اتنی مصیبت میں رہو گے، اتنے ہی۔ وہی حال بچا ہے اب اس کام کا کہ روح نکل گئی۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان دو، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کرو، منع نہیں کیا ہم لوگ، نہ منع کرتے کسی کو اور نہ بھیجتے ہیں کسی کو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس کام کی روح نکل چکی ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ نظام کسی چیز کا اصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری اگر بنائی جائے
تو اس میں بہت ساری مشینیں لگیں گی اور بہت سارے لوگ لگیں گے. مقصد ہے اس کا مال کا کمانا. اگر وہ کمائی ہوتی رہے گی تو وہ نظام کو باقی رکھے گا. اگر وہ کمائی نہ ہو، گھاٹے میں چلی جائے تو وہ نظام باقی رکھے گا. کیا کرے گا؟ بند کر دے گا نا. اتنی بات ایک تجارت کرنے والے کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اتنی بات ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نظام سے ایک آدمی اس لائق میں بن پا رہا ہو کہ وہ اللہ سے مسئلہ حل کرا لے، تو اس نظام سے کیسے تم جنت لے لو گے؟ کیسے آخرت کے مسئلے حل کرا لو گے؟ تاجر کو تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے ایمان کا سیکھنا پہلی چیز. ایمان کو حاصل کرنا، اس کے لیے نماز کو بنانا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو بنانا، نماز سے اپنے مسائل کو حل کرنا. دنیا کی حیثیت کو پہچاننا، دنیا کی حیثیت کو پہچاننا کہ دنیا بے حیثیت جس دن ہمارے نگاہ میں ہو جائے، جیسے ہمارے جسم سے نکلی ہوئی گندگی ہماری نگاہ میں بے حیثیت ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اس کو ایسی جگہ نہیں رکھتے ہیں جس سے کہیں اس کے کسی کی نگاہ پڑے. تو اس لیے دنیا کو بے حیثیت کو دماغ لگانا، یہ کتنی محتاج ہے، کتنی بے حیثیت ہے. اور پھر اللہ کی پہچان ہوگی. جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ اپنی معرفت عطا کریں گے. اللہ اپنی معرفت عطا کریں گے. پھر اللہ علم بھی عطا کریں گے. اللہ کیا عطا کریں گے؟ علم عطا کریں گے. وہ علم عطا کریں گے جو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس علم کے خلاف فتویٰ تو دے دیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علم تو ہے ہی ان کے سامنے، تو فتویٰ تو دے دیں گے گمراہی کا. لیکن اللہ وہ علم عطا کریں گے کہ پھر بندے اور درمیان، اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اور جس دن یہ قسم کھا لے گا تو اس دن اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیں گے. ایک اللہ والے تھے، ابھی انگریز دور میں، بہت زمانہ نہیں ہوا، 70 سال پہلے انگریزی حکومت میں ایک اللہ والے تھے. تو ان کو لوگ پریشان کرتے تھے، مجذوب کہتے تھے ان کو لوگ کہ مجذوب ہیں. اب مجذوب کے نام سے لوگ ان کو چڑھاتے تھے، حالانکہ مجذوب کہتے ہیں. تو مجذوب کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کرتے تھے، کہتے تھے مجذوب کی جھر. کیا کہتے تھے؟ مجذوب کی جھر. تو وہ سنتے رہتے تھے، لوگ ڈھیلا بھی مار دیتے تھے، پریشان کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے. نام اس وقت ہم بھول گئے، نام ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں بہت سارے. تو ایک دن وہ پلٹ گئے. ایک دن جدھر سے لوگ ان کو آواز دے رہے تھے یا ڈھیلا مار رہے تھے، ادھر پلٹ گئے اور کہا کیا کہتے ہو؟ مجذوب کی جھر. جس دن خدا کا عذاب آئے گا اس دن باقی نہیں رہیں گے تمہارے گھر. کیا کہا؟ کہا مجذوب کی جھر کہتے ہو؟ جس دن خدا کا عذاب آئے گا اس دن باقی نہیں رہیں گے تمہارے گھر. بس ایک روز وہ غائب ہو گئے. ایک روز وہ غائب ہو گئے. جس صبح وہ غائب ہوئے، شاید اسی رات کو انگریزوں نے اس بستی پر حملہ کیا، ایک ایک مکان کو زمین سے ملا دیا. خالی زبان سے کہہ دیا تھا. تو اللہ وہ مرتبہ عطا کریں گے. یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہی دنیا، کون سا فتویٰ آ رہا ہے نا.
قرآن سنت کے خلاف اگر ہمارا قدم ہے، کوئی بھی ہو، اگر اس نے رہبری کی فوراً قبول کر لو. قرآن سنت کے خلاف چلو گے تو کیا ہوگے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن سنت پر آپ قائم ہو، زمانہ کیا کہہ رہا ہے کسی کی پرواہ ہی نہ کرو. اور اگر قرآن سنت کے خلاف کوئی بات ہماری ہو جائے، کوئی ہمارا قدم اٹھ جائے، کوئی عمل ہو جائے، اس پر کوئی اگر آپ کو سمجھائے، بتلائے اور قرآن سنت سے غلط ہوں تو فوراً توبہ ہے. پھر اس کا احسان مانو، کس نے ہم کو بچا لیا اللہ سے دور ہونے میں. ہاں، اور قرآن سنت پر جمع ہو، پھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو. ٹھیک ہے. باقی یہ جتنا نظام ہے یہ اس کی روح نکل چکی ہے، اب یہاں جا کے کوئی بن نہیں سکتا ہے. وقت گزاری ہے، کر لو. بہت دنوں سے ہم لوگ بھی کرتے تھے، اللہ نے سمجھا دی بات، حقیقت سامنے آ گئی، اللہ نے حفاظت کی، بچ گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.